اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالاعظیٰ تھا۔ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام اور دوسرا سامان دے کر ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھی اور ان کے کان میں یہ صدا برابر پہنچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہو تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کر لے۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، کہیں برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہیں پیش آ گیا۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہارے کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا۔ اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی۔ بہتر ہے کہ آج خود ہی میں ان سامان کو چھوڑ دوں، آپ اپنا مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے، چادر اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بڑے گھر سے اس طرح نکلے کہ تن کو چھپانے کے لیے ایک کپڑا تک نہیں تھا۔ اس حال میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کے بجائے اللہ کے دین اسلام کو قبول کر لیا اور دنیاوی چیزیں چچا کو واپس کر دی۔ ماں نے پوچھا، تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے لیے کچھ کپڑا مل جائے۔
ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر، اور اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تو اس وقت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے جواب دیا، ایک فقیر، مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات سننے کے بعد فرمایا، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ کے بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر کسی درخت کا چھلکا توڑ کر لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا ایک چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ حیران سا رہ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزومند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑو تو پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائی اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ اس صدقہ جاریہ کے کام میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر وہ بہن بھائی، ان کے بچے اور ان کے آنے والی نسلیں جو بھی اس بات اور علم سے مستفید ہوں گے تو اللہ ہمیں ان کا اجر دے گا۔ اور تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے میرے جیسے نااہل اور کم علم انسان کو توفیق دی کہ غیر ملک میں بیٹھ کر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ دوستوں تک پہنچا سکوں۔ اللہ ہم سب کو اور آنے والی نسلوں کو اور ہم سے آگے جانے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلاح الدین غازی، کینیڈا۔ والسلام۔